اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ اسلام اور سائنس کی روح سے نان ویج فوڈ انسان کے لیے کیسا ہے؟ ہم ہر سال قربانی کیوں کرتے ہیں اور آخر اس کے پیچھے علت کیا ہے؟ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ اور آیا کہ یہ صحیح ہے کہ ہم قربانی کی جگہ اس پیسے کو دوسرے نیک کاموں میں استعمال کریں؟ کیا آپ کے ذہن میں بھی یہی سوالات ہیں؟ تو آپ اس اگلے ایپیسوڈ کو دیکھنا مت بھولیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج سے تقریباً کچھ 2 سال پہلے کی بات ہے، کسی ایک جوان کے ساتھ میری گفتگو چل رہی تھی، ایسے ہی الگ الگ موضوع پہ بات چل رہی تھی، اور بات ہوتے ہوتے بات یہاں تک پہنچی کہ عید الاضحیٰ کے بارے میں ہم لوگ بات کرنے لگے۔ جب بات عید الاضحیٰ تک پہنچی تو جان بوجھ کر میں نے ایک سوال پیش کیا تاکہ میں جان سکوں کہ سامنے والے کا موقف کیا ہے اس چیز کے اوپر۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو نہیں لگتا ایسا کہ جو یہ عید الاضحیٰ میں ہم لوگ جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، مطلب 4000-5000 سال پہلے ایک واقعہ رونما ہوا تھا، اس واقعے کی یاد میں ہم لوگ جانور وغیرہ قربان کرتے ہیں؟ چلیے ایک بار کر لیا بات ٹھیک ہے، تو کیا ایسا نہیں لگتا کہ اب زمانے کے ساتھ ہم اس کو چینج کرنا چاہیے اور اس چیز کو کہیں اور تبدیل کرنا چاہیے؟ یعنی جب خدا کو ہی خوش کرنے کی بات ہے تو دوسرے ذرائع سے ہم خدا کو خوش کیوں نہ کریں؟ جیسے ہی میں نے یہ سوال رکھا تو اس نوجوان نے فوراً ہی ایکسائٹمنٹ میں مجھے یہ جواب دیا کہ نہیں، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، زمانے کے ساتھ ہمیں بھی اپ گریڈ ہونا چاہیے، اور یہ قربانی وغیرہ بہت ہو چکی، اس کو کچھ اور اینگل دے کر اس کو اور فلاحی کام میں استعمال کرنا چاہیے۔ تب مجھے ایک اندازہ ہوا کہ ہمارے جوانوں کے اندر ایک ایسی سوچ آ گئی ہے کہ جو ان سب چیزوں کو شاید آؤٹ ڈیٹڈ سمجھتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ صرف یہی ہے کہ ہمارے یہاں جب عید قربان آتی ہے تو ہم لوگ فقہی مسائل پہ بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، ہونا ہی چاہیے، لیکن فقہی مسائل یعنی کہ کیسا بکرا ہونا چاہیے، کتنی عمر ہونی چاہیے، کیسے کاٹنا ہے، کیسے اس کا گوشت پہنچانا ہے، کس کو پہنچانا ہے، ان سب چیزوں کے اوپر بہت زیادہ ہم اہمیت دیتے ہیں اور باتیں بھی بہت ہوتی ہیں۔ لیکن جو اس کے پیچھے کی علت ہے کہ خداوند متعال یہ ہر سال ہم سے یہ کیوں کروا رہا ہے، کیا چاہ رہا ہے کہ ہم اس سے سیکھیں، وہ چیزوں پہ ہم کبھی گفتگو نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے لوگوں تک یہ بات منتقل نہیں ہو پاتی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ عید قربان کی ضرورت کہ ہر سال ہم اس کے اندر قربانی بھی پیش کریں، اور ہم اس سے کیا سیکھیں۔ اور جب بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب یہ عید آتی ہے تو اکثر لوگوں کے اندر، اور سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہی ہے کہ سوشل میڈیا پہ اکثر لوگ اس کے خلاف بولنا شروع کرتے ہیں، اور آئے دن الگ الگ سٹیٹمنٹ آنا شروع ہوتے ہیں۔ مثلا یعنی کہ جو حضرات ویجیٹیرین ہیں، جو ان سب چیزوں کو نہیں مانتے ہیں، کہ فوڈ ایتھکس میں بہت زیادہ بلیو کرتے ہیں، جو ان کا کہنا ہے کہ ہم جانوروں کو مار نہیں سکتے، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا فائدہ ہے، کہ ایسا کیسا خدا ہے کہ جو جانوروں کے مارنے سے خوش ہوتا ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ چلیے آپ کو اگر اتنا ہی شوق ہے کہ آپ کے نبی خدا کی ایک یاد میں آپ کر رہے، 1 سال کر لیجئے، باقی اور کام آپ کیوں نہیں انجام دیتے؟ یعنی اچھے کام، یعنی غریبوں کی مدد کسی اور ذریعے سے آپ کر لیجئے۔ اسی طرح کے الگ الگ سوالات ہمارے درمیان آتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج کی مختصر سی گفتگو میں ہم کوشش کریں گے کہ ان سبھی سوالات کے جوابات دیں۔ اس کو ہم 5 پارٹ میں ڈیوائیڈ کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اسلام اور سائنس نان ویجیٹیرین فوڈ یعنی میٹ، گوشت کے بارے میں، کھانے کے بارے میں اسلام کا کیا رویہ ہے اور سائنس کا کیا رویہ ہے۔ دوسرا، ہم جو یہ قربانی ادا کرتے ہیں ہر سال، آخر اس کے پیچھے علت کیا ہے، خدا ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے۔ تیسرا، اگر چلیے مان لیجئے کہ ہم ایک نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں کہ خداوند متعال ہمیں یہ چیز سکھانا چاہتا ہے، تو ہم 1 سال میں، اس سال زندگی میں ایک بار کر لیں، بات ختم ہو جائے، بعد میں پھر ہم اسی دن کو اور اسی پیسے کو دوسری جگہ پہ کیوں نہیں یوٹیلائز کرتے ہیں۔ چوتھا، کہ اگر ہم اس کو ہر سال انجام دے رہے ہیں، ہر سال انجام نہ دیں، ایک ہی سال انجام دے کر بات ختم کریں۔ اور پانچواں، یہ جو پورا واقعہ ہے جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کا، یہ 5000 سال پہلے ہوا ایک واقعہ ہے، یا اس کی کوئی ریلیونس آج کی ہماری زندگی میں بھی ہے؟ انشاءاللہ اس کو ہم 5 قسطوں میں دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے جو ہمارا ٹاپک ہے کہ نان ویجیٹیرین، اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اور سائنس اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ دیکھیے، دنیا کا جو اکثر طبقہ ہے، یعنی 80% لوگ دنیا میں نان ویجیٹیرین ہیں، اور جو 20% لوگ ویجیٹیرین ہیں ان کی طرف سے ہی یہ اشکالات آتے ہیں
کہ آپ کیوں اتنے زیادہ جانوروں کو مار رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، اور ایسا کیسا خدا ہے کہ جو جانوروں کے مارنے سے خوش ہوتا ہے۔ دیکھیے ایک بات ہم لوگ طے کر لیں کہ جو 80% لوگ ہیں جو نان ویج کھاتے ہیں، جو میٹ وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، ان کے یہاں تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ ہمیں اس بات کے اوپر نکتہ چینی کرے، کیونکہ سال بھر گوشت کٹتا ہے، جانور کٹتا ہے، گوشت بکتا ہے، اور امیر لوگوں کی پلیٹیں بھر بھر کے لوگ کھانا کھاتے ہیں۔ یعنی تب کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا ہے کہ جب میک ڈونلڈز اور KFC کے اندر اچھے اچھے پکوان بنائے جاتے اور کھلائے جاتے تب تو کوئی اشکال نہیں کرتا، لیکن جب عید کا موقع آتا ہے تب لوگ کہتے ہیں۔ اور جو 20% لوگ ہیں جو ویجیٹیرین ہیں، جو ویجیٹیرین حضرات ہیں، ان کے یہاں پہ اکثر چیز جو ہمیں دیکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اہمسا میں مانتے ہیں کہ ہم کسی بھی جیو کو ہمیں نقصان نہیں پہنچانا ہے، اس کی وجہ سے وہ لوگ ویجیٹیرین ہیں۔ اب اس کے اندر مذہب کی کوئی قید نہیں ہے، کیونکہ ایک ہی مذہب میں کچھ لوگ ویجیٹیرین ہو سکتے، کچھ لوگ نان ویجیٹیرین بھی ہو سکتے۔ اسلام کا موقف سیدھا سیدھا، اسلام نے ہمیں گائیڈ لائن دی ہے کہ کھانے کے لیے خدا نے تمہارے لیے کچھ چیزیں حلال کی ہے، اس میں سے ایک گوشت بھی ہے، کچھ گوشت جو ہے وہ ہمارے لیے حلال کیے گئے۔ اسلام زیادہ گوشت خوری کو بھی بڑھاوا نہیں دیتا اور بالکل گوشت سے دوری کو بھی بڑھاوا نہیں دیتا۔ یعنی اگر میں اس کو بہت سمپل الفاظ میں کہوں کہ اگر آپ ایک مسلمان ہیں، آپ گوشت نہیں کھاتے تو تاکید ہوئی ہے کہ آپ کھائیے، لیکن کوئی واجب نہیں ہے کہ آپ کو گوشت کھانا ہی ہے۔ اور اگر آپ گوشت کھانا چاہیے تو بہت اچھی چیز ہے، لیکن الٹا اسلام نے زیادہ گوشت خوری سے روکا ہے۔ ہمارے یہاں ایسی حدیث موجود ہے جو زیادہ گوشت خوری کی مذمت کرتی ہے۔ لیکن اگر آپ ویجیٹیرین رہ کر بھی مسلمان رہنا چاہتے ہیں تو آپ رہ سکتے ہیں۔ ہاں البتہ حدیث موجود ہے کہ جہاں ہمیں اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ آپ بالکل گوشت نہ چھوڑ دیں، لیکن اگر کوئی ویجیٹیرین مسلمان ہونا چاہتا ہے تو وہ رہ سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کی کہ آخر نان ویج کیا ہمارے بدن کے لیے سیوٹیبل ہے؟ سائنٹیفکلی بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ڈیٹا یہی کہتا ہے کہ ہمارا بدن جو بنا ہے وہ دونوں چیز کے لیے بنا ہے، وہ نان ویج کے لیے بھی بنا ہے اور ویج کے لیے بھی بنا ہے۔ مثلا پہلی چیز ہمارے دانت آپ دیکھ لیجئے، آپ دیکھیں جو بھیڑ وغیرہ اور بکری کے دانت ہوتے ہیں وہ دانت فلیٹ ہوتے ہیں، جو ہمارے آگے کے دانت ہوتے ہیں ویسے ہی ان کے دانت ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کارنیورس نہیں ہے، وہ جانور کو نہیں کھاتی، وہ گوشت نہیں کھاتے، وہ پیڑ پودے پھل وہ ساری چیزیں کھاتے ہیں۔ تو قدرت نے انہیں ایسے دانت دیے ہیں کہ وہ جو صرف پھل پیڑ پودے وہ ساری چیزیں کھاتے ہیں۔ اور آپ دوسرے جانوروں کو دیکھ لیجیے جیسے شیر چیتا، ان کے دانت جو ہے وہ نکیلے ہوتے ہیں، شارپ دانت ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پھاڑ کے کھانا ہے، دوسرے جانوروں کو کھانا ہے۔ خدا نے انسان کو دونوں طرح کے دانت دیے، آپ دیکھ لیجئے ہمارے سیدھے دانت بھی ہوں گے، فلیٹ دانت بھی ہوں گے اور نکیلے دانت بھی ہوں گے۔ یہ دونوں دانت اس طرف کی نشاندہی کر رہا ہے کہ انسان کے اندر موجود ہے کہ وہ نان ویج بھی لے سکتا ہے اور ویج بھی کھا سکتا ہے۔ انسان کا مادہ آپ دیکھ لیجئے، انسان کا مادہ جو ہے وہ سائنس یہ کہتی ہے کہ اس حساب سے بنا ہوا ہے کہ وہ ویجیٹیرین اور نان ویجیٹیرین دونوں ڈائٹ کو ہضم کر سکتا ہے۔ تیسری چیز ہمارے اگل بغل میں یہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جانور ایسے ہیں کہ جو اپنے سے کمزور جانور کا شکار کر کے زندہ رہتے ہیں۔ یعنی فوڈ سائیکل ایسی بنی ہوئی ہے کہ جہاں انسان ٹاپ میں ہے اور اس کے نیچے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس کے لیے بنائی گئی ہے۔ ہاں آپ ایتھیکلی اگر ڈس ایگری کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں کہ ہم نان ویج نہیں کھائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جو کھا رہے ہیں آپ ان کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ یہ نیچر کا لا ہی ایسا ہے۔ آپ مثلا دیکھ لیجئے کہ جتنے پالتو جانور جو کھائے جاتے ہیں، اگر 1 منٹ کے لیے مان لیں کہ پوری دنیا ویجیٹیرین ہو جائے، سب گوشت کھانا بند کر دے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا نقصان پیدا ہوگا، جو ان کی تعداد بڑھتی جائے گی، جو ان کی وجہ سے جو انڈسٹریاں چل رہی ہے ان کا کیا ہوگا۔ آپ ایک پوری سائیکل کو آپ گرا دیں گے۔ یعنی ایک نیچر کا ایک لا ہے کہ جہاں انسان نان ویج کھائے تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ویجیٹیرین رہنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر یہ بات میں واضح کر پایا ہوں تو دوسری طرف اگر ہم چلتے ہیں، اسلام میں قربانی سنت موقدہ ہے، یعنی ایسی سنت کے جس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ مثلا جیسے ہمارے یہاں نماز شب ہے، نماز شب سنت موقدہ ہے، بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے نماز شب کے لیے، لیکن کیا ہر کوئی نماز شب پڑھتا ہے؟ نہیں، کچھ لوگ پڑھتے ہیں، کچھ نہیں پڑھتے ہیں۔ جو نہیں پڑھتے ہیں ہم ان کو رغبت تو دلا سکتے ہیں لیکن ان کی مذمت بالکل نہیں کر سکتے۔ قربانی کا بھی یہی حال ہے، اسلام میں سنت موقدہ ہے، آپ چاہے تو آپ کر لیجئے، آپ نہیں کر سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ سنت ہے، لیکن اس کی تاکید بہت زیادہ آئی ہے۔ اب جو سوال آتا ہے کہ آخر اس قربانی کو ہم کر کے کیا حاصل کر رہے ہیں؟
کیا صرف ہم گوشت کاٹ کے خدا کو خوش کر رہے ہیں؟ نہیں، دیکھو خدا تو قرآن مجید میں سورہ حج کی 37ویں آیت میں فرماتا ہے کہ نہ تمہارا گوشت نہ تمہارا خون خدا تک پہنچتا ہے، تمہارا تقویٰ خدا تک پہنچتا ہے. یعنی خدا کو تو خون اور گوشت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو ہم سے یہ ہر سال یہ ساری چیزیں خدا ریپیٹ کروا رہا ہے. ہر سال ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم قربانی کرو. کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کے پیچھے علت کیا ہے؟ اگر ہم علت کی طرف نظر کریں تو ایک بات میں پہلے بتاتا چلوں کہ دنیا میں انسان جو پیدا ہوا ہے اس کے ہر کسی سے رابطے ہوتے ہیں. مثلا میرا رابطہ میرے ماں باپ کے ساتھ ہے، میرے بھائی بہن کے ساتھ ہے، میرے دوستوں کے ساتھ ہے. میرا جو رابطہ ان لوگوں کے ساتھ ہے، میرا جو رشتہ ان لوگوں کے ساتھ ہے، تو اس رشتے کا ہمیشہ میں اظہار کرنا چاہتا ہوں، ہمیشہ اسے اظہار کرتا ہوں. یعنی مثلا میں کبھی الفاظ سے اظہار کروں گا، کبھی کوئی کام انجام دے کر اظہار کروں گا. مطلب میں اپنے ماں باپ کے ساتھ مصافحہ کروں گا، معانقہ کروں گا اور اپنی محبت کا اظہار کروں گا. اپنے دوستوں کو گلے مل کر ان کے ساتھ محبت کا اظہار کروں گا، کبھی زبانی ان کے ساتھ محبت کا اظہار کروں گا. بس ویسے ہی ایک ہمارا رابطہ ہمارے خالق کے ساتھ ہے. ہمارا خالق جو ہم سے چاہ رہا ہے ہم وہ اس کے ساتھ ادا کریں. یعنی خداوند متعال ہم سے عبادت چاہتا ہے، ہمیں بندہ بنانا چاہتا ہے. تو دنیا میں ہم یہ سمبولک ہے کہ جیسے جناب ابراہیم علیہ السلام کو خدا نے ان کے عزیز ترین چیز یعنی جناب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مانگی اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے بنا کسی چو چا کے اپنے بیٹے کو قربان گاہ لے کر چلے گئے، ویسے ہی خدا ہمیں یہ ہر سال یہ قربانی کروا کے یاد دلانا چاہتا ہے کہ تمہاری زندگی کا محور جو ہے وہ خدا ہونا چاہیے. کل ابراہیم کو جب حکم دیا گیا تھا تو بنا کسی چوچا کے ابراہیم نے حکم کے اوپر سر تسلیم خم کیا تھا. اگر کل جا کر تمہیں اگر ضرورت پڑتی ہے خدا کے یہاں، اگر اسلام کو ضرورت پڑتی ہے تو تمہارے اندر ایثار کا جذبہ، تمہارے اندر قربانی کا جذبہ کتنا ہے. ہر سال ہم یہ جو قربانی بکرے کی یا دمبے کی قربانی کر کے اس یاد کو تازہ کرتے کہ خداوند متعال آج ہم اس بکرے کی یا بھیڑ کی قربانی کر رہے ہیں، لیکن اس قربانی یہ تو ایک سمبولک قربانی ہے. اگر ضرورت پڑی، کل دین کو ضرورت پڑی، وقت کے امام کو ضرورت پڑی تو ہم حاضر ہیں. ہمارا پیسہ حاضر ہے، ہمارا مال و دولت حاضر ہے، ہماری اولاد حاضر ہے. یہ ہمیں مینٹلی پریپیئر کیا جا رہا ہے. اچھا چلیے، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ ہمارے اس کے پیچھے علت یہ ہے کہ خدا ہمیں ایک قربانی اور ہمیشہ خدا کو محور بنانے کا ایک سبق یاد دلانا چاہتا ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک سال میں ایک بار کر لیں، بات ختم ہو گئی. جب خدا کو ایک چیز ہمیں یاد دلانی ہے تو ایک بار ہم نے کر لی، اس کا مطلب ہمیں چیز یاد ہو گئی، بات ختم ہو گئی. تو ہم اسے ہر سال کیوں ریپیٹ کر رہے ہیں؟ اس کو میں ایک چھوٹے سے ایگزامپل کے ساتھ سمجھانا چاہوں گا. اگر آپ دیکھیں ہمارے یہاں 15 اگست اور 26 جنوری کا جلوس باقاعدہ نکلتا ہے، سیلیبریشن ہوتا ہے اور گرانڈ اسکیل پہ سرکاری اہتمام کے نیچے سارا کام ہوتا ہے. اب 1947 میں ہمیں فریڈم ملی، ہم آزاد ہوئے. آج ہے 2020. اب اتنے سالوں بعد بھی ہم ہر سال کیوں یہ منا رہے ہیں؟ کیوں ہم فریڈم، مطلب 15 اگست ہوتا ہے تو ہمارے یہاں پروگرام ہوتے ہیں، لوگ یاد کرتے ہیں. آزادی تو 1947 میں مل گئی تھی، بات تبھی ختم ہو جاتی؟ نہیں. ہر سال ہم اس چیز کو دہرا کر اپنے آپ کو اور اپنے آنے والی نسلوں کو اور اس نسل کو بتا رہے ہیں کہ جو آزادی ہم نے پائی تھی وہ بہت ہی مشکل طریقے سے پائی تھی، اسے بچا کے رکھنا ہے اور وہ جو ولولہ ہے ہمارے اندر وہ ولولہ زندہ رہے. بس خداوند متعال بالکل یہی چاہ رہا ہے کہ انسان ہر سال اس چیز کو انجام دے کر، انسان بھول جاتا ہے چیزوں کو تو انجام دے کر ہر سال خدا یاد دلاتا ہے کہ دیکھو، یاد رکھو تمہارے اندر انکساری، تمہارے اندر قربانی، تمہارے اندر خدا کے لیے ابدیت باقی رہنی چاہیے. اور یہ جو سمبولک قربانی تم کر رہے ہو، اس قربانی کے عوض تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے محور زندگی کا خدا ہے اور جب بھی ضرورت پڑے گی تو ہم قربانی کے لیے ہم حاضر رہیں گے. چلیے، یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ ہر سال ہم اسے کیوں انجام دیتے ہیں. لیکن اب ایک سوال اس سے آگے اور یہ بھی آتا ہے کہ چلیے ہم مان لیتے ہیں کہ خدا ہمیں قربانی ہی سکھانا چاہتا ہے، تو پھر قربانی ہی سکھانا چاہتا ہے تو قربانی تو ہم اور طریقے سے بھی دے سکتے ہیں. مثلا آپ مجھے عید کے دن یہ کہیے کہ 5,000 روپے کسی کو صدقہ دے دے، تو 5,000 کا بکرا اگر میں کرنے جاؤں یا دمبا ذبح کروں تو 5,000 کا مجھے اگر صدقہ بھی کرنا ہے تو وہ میرے لیے قربانی کا ہی مطلب ایک ذریعہ بن سکتا ہے. وہ مجھے یاد دلائے گا کہ ہاں میں نے کچھ انفاق کیا ہوا ہے. دیکھیے، اسے بھی ایک چھوٹے سے ایگزامپل کے ساتھ ہم سمجھ سکتے ہیں. ایگزامپل بہت آسان ہے. مثلا ہمارے ملک کا فلیگ ہے، جھنڈا ہے، علم ہے ملک کا. اب
کہنے کو تو وہ کپڑے کا ٹکڑا ہی ہے، لیکن چونکہ اس کے ساتھ ہماری ایک نسبت ہے اس کے ساتھ، اور ہماری اس کے ساتھ بھاونائیں، ہمارے اس کے ساتھ ایموشنز جڑے ہوئے ہیں. تو جب بھی ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یاد آتا ہے کہ یہ ہمارے ملک کا جھنڈا ہے، یہ ہمارے ملک کی سوورجینٹی اور ہمارا ملک جو آزاد ہے اس کی گواہی دیتا ہے. اب جب بھی ہم اس جھنڈے کو یا اس علم کو، اس فلیگ کو دیکھیں گے تو ہمارے اندر وہ جوش آ جاتا ہے کہ یہ ہمارے ملک کا علم ہے، ہمارے ملک کا پرچم ہے. اب ملک کا پرچم ہے. اب میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ ملک کے پرچم کو بدل دیجئے. مثلا آپ کا کانسٹیٹیوشن ہے، آئین ہے، آئین کے ساتھ بدل دیجئے. کیوں بھائی؟ آئین بھی تو آپ کے ملک کا ہی ہے. پرچم کی اپنی ایک الگ حیثیت ہے، آئین کی اپنی ایک الگ حیثیت ہے. آپ پرچم نکال دیجئے، صرف آئین رکھیے، اس کو ادلا بدلی کر دیتے ہیں. آپ کہیں گے کہ نہیں، پرچم اپنی جگہ پہ صحیح ہے، آئین اپنی جگہ پہ صحیح ہے. نہ پرچم آئین کی جگہ لے سکتا ہے اور نہ آئین پرچم کی جگہ لے سکتا ہے. بس یہی بات ہے. قربانی جو خدا ہم سے کروا رہا ہے اس کی ایک سمبولک اہمیت ہے ہمارے یہاں. دیکھیے ہمارے یہاں انفاق کے لیے اور دوسرے ذرائع بھی موجود ہیں، جیسے کہ صدقہ ہے، خیرات ہے، فطرہ ہے، زکوٰۃ ہے، اور آپ ان سب چیزوں سے قربانی کریے. ان سب چیزوں سے آپ اچھے کام، فلاحی کام کریے، اور اگر اس سے زیادہ آپ کو من ہے تو آپ کو خود کا پیسہ آپ ڈالیے. لیکن یہ جو ایک سمبولک قربانی ہر سال ہم جو ادا کر رہے ہیں وہ اسی لیے کر رہے ہیں تاکہ لوگ یہ بھولے نہیں کہ 5000 سال پہلے خدا کے ایک بندے نے ایک ایسی قربانی دی تھی جسے ہمیں سیکھنا ہے آج کے اس زمانے میں. اچھا چلیے، اب یہ بات بھی ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ چلیے ہم اسے چینج نہیں کرتے، قربانی رکھتے ہیں. تو اب یہ بات ہم سمجھنا چاہیں گے کہ ایک واقعہ جو 5000 سال پہلے ہوا ہے اس کا آج کی زندگی میں کیا ریلیونس ہے. 5000 سال پہلے جناب ابراہیم علیہ السلام نے جناب اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے کے گئے. تب ہم اسے کیا سیکھیں؟ ہم تو بکرا ماشاءاللہ سے قربان کرتے ہیں اور ماشاءاللہ سے کھا پی کے ہماری عید ختم ہو جاتی ہے. نہیں، یہاں پہ ڈاکٹر علی شریعتی کے کچھ جملے ہیں، انہوں نے واقعی بہت بہترین انداز میں اس چیز کو بیان کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جناب ابراہیم کے لیے جناب اسماعیل کی اہمیت کیا تھی، یہ ہمیں تاریخ سمجھائے گی. کیونکہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو بہت ہی لیٹ ایج میں جناب اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی. اب ان کا ایک بیٹا جو بڑے سالوں بعد خدا نے انہیں عنایت کیا ہو، اور خدا خواب دکھا رہا ہے کہ اس بچے کو تم جا کے ذبح کر دو، کسی باپ کے لیے آسان نہیں ہوتا ہے. جناب ابراہیم نے اپنی محبت کے باوجود سٹیپ آگے لیا کہ نہیں، خدا کا حکم ہے، میں اسماعیل کو ذبح کر دوں گا. اب جناب ابراہیم کی پسندیدہ چیز کیا تھی؟ جناب اسماعیل. تو ڈاکٹر علی شریعتی کہتے ہیں کہ جیسے ابراہیم کے لیے اسماعیل ان کا بیٹا تھا، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا اسماعیل کیا ہے. ہمارا اسماعیل کیا پیسہ ہے؟ ہمارا اسماعیل ہماری اولاد ہے، ہمارا اسماعیل ہمارا کنبہ ہے، ہمارا اسماعیل ہماری شہرت ہے، ہمارا اسماعیل ہماری دولت ہے، ہمارا اسماعیل ہماری کرسی ہے. کیا چیز ہے کہ جو ہمیں بہت زیادہ پسند ہے، اور کل جا کر خدا اگر ہم سے وہ طلب کرے تو کیا ہمارے اندر وہ طاقت ہے کہ ہم اسے چھوڑ دیں؟ اس عید کے دن جب ہم قربانی ادا کر رہے ہیں تو قربانی کے ساتھ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عزیز ترین چیز کو قربان گاہ پہ لے کے چلے گئے تھے، تو ہم بھی ہم دیکھیں، ہم اپنا خود کا معاہدہ کریں، ہم دیکھیں ہم خود کو کہ کیا ہمارے اندر جو چیزیں ہم پسند ہے، کیا کل خداوند متعال ہم سے طلب کرے گا تو کیا ہم اسے اس چیز کو دے پائیں گے یا نہیں دے پائیں گے. اگر ہم وہ ساری چیزیں جو ہمارے اور خدا کے بیچ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے، جو مادی چیزیں ہیں، اگر ہم کامیاب ہو گئے اسے دور کرنے میں، اگر جب خدا ہمیں مانگے گا تو ہم دینے کو تیار ہے، اور اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو ہماری عید بھی کامیاب ہے، ہماری قربانی بھی کامیاب ہے. اس لیے ہم خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ جب بھی عید آئے تو اس عید کے صدقے میں ہمیں توفیق دے کہ ہم اس قربانی کے جذبے کو، اس ایثار کے جذبے کو، اور اپنے اندر موجود جو مادہ پرستی ہے اور ہمارے اندر جو چیزیں موجود ہیں ان سب چیزوں کے اوپر ایک نظر ثانی کرنے کی ہمیں توفیق دے. آپ سبھی مومنین کو اس عید کی بہت بہت مبارک، اور خداوند متعال سے دعا ہے کہ اس عید میں سب سے بڑی عیدی یہی ہوگی کہ ہمارے زمانے کے امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.